ہمارے اندر اللہ کی رضا نہیں ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور آپ کا بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا, پال پکڑے ہوئے ہیں اور آپ کا پیر اپنے بیٹے کی کمر پہ ہے, آپ نے چھری چلا رہے, تو آپ نگاہ اٹھا کے کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. چھری چل رہی نہیں. آپ نے دیکھ کے فرمایا اے اللہ کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں, کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں, یہ چھری چل نہیں پا رہی, میرا بیٹا ذبح نہیں ہو رہا. لیکن نبی کو فکر لگی ہے, نبی کو فکر ہے کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں, میرا مالک مجھ سے ناراض تو نہیں ہوا, میری قربانی قبول تو نہیں ہو رہی, نہیں قبول ہو رہی. آپ بڑا زور لگا رہے ہیں, بڑی طاقت لگا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گلے میں چھری چلا رہے. کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ آج اپنے ہاتھوں سے تم مرغی ذبح کرو. آپ ڈر کر آتے ہیں, جانور ذبح کرنے کے لیے پیر کب کپاتے ہیں. تاریخ انسانیت میں ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلانا, اسلام کے لیے چھری چلانا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین. میرا خلیل سب سے بڑا تیرا امتحان ہے, آج سب سے بڑا امتحان. پیپر دینے والا خود اللہ کہہ رہا ہے بڑا سخت امتحان, بڑا سخت آزمائش اللہ کی. تو میرے بھائی, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت تم کیا کرو, وہاں کھڑے رہو. عام طور پہ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان الصلاۃ نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ذہن میں رکھیے, آپ یہ دعا پڑھتے ہیں, یاد نہیں ہے کسی کو, یاد نہیں ہے. اگر یہ دعا عربی میں ہے, اگر نہیں آتی ہے کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی زیادہ سوچنے کی بات نہیں ہے. لیکن اس دعا میں کیا بتائی, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات. اے اللہ, میں نے اپنا رخ آپ کی طرف کیا, اپنی جہت میری سمت آپ کی طرف, جو زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے, جو زمین اور آسمان کا چلانے والا مالک ہے, جو زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک. ان الصلاۃ نسکی, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, ہر کام اللہ تیرے لیے ہے. قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہمارا جینا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہمارا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہر کام ہو اللہ کی رضا کے لیے. اس لیے کہا گیا عید کی نماز پڑھنے کے لیے کر کے باہر نکلو, سب سے پہلے آپ اپنے زبان سے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ کی بڑائی بیان کرو, اللہ کی حمد بیان کرو, اللہ کو یاد کرتے نکلو, اللہ کی تسبیح پڑھو, اللہ کی کبریائی ذہن میں رکھو. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے ان دنوں میں سب سے محبوب ترین جو عمل ہے وہ اللہ کے پاس قربانی ہے. سب سے محبوب عمل اللہ کے پاس قربانی ہے, اللہ کے پاس. اور یہ قربانی معمولی قربانی نہیں, ایک جذبات کی قربانی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ اپنی طرف سے قربان کیا, 63 اونٹ. پھر بعد میں آپ نے 2 زمبے ذبح کیا اپنی طرف سے, امت کی طرف سے. آپ نے خیال رکھا امت کا, اپنی طرف سے بھی امت کی طرف سے بھی آپ نے ذبح کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی دیے ہیں, اور اللہ پاک نے جن کو وسعت دیا, طاقت دیا, صاحب استطاعت ہے, جن کو اللہ نے مال دیا, ان کے اوپر قربانی واجب ہے. ہاں جن کو مال نہیں دیا, جن کے پاس طاقت نہیں ہے, شریعت کے وہ مکلف نہیں ہے, اور اس کو ضروری نہیں ہے کہ قربانی دے. ہاں جن کو اللہ نے مالیت دیا ہے, جن کو طاقت دیا, قربانی دے اور نہ دیں گے ہماری عیدگاہ میں نہ آئے, ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے. جس کو اللہ تعالیٰ طاقت دیا, جن کو اللہ نے مالیت دیا. اس لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال دیے ہیں قربانی دینے کے لیے,
اس بات کا ثبوت پیش کرنا ہے، اس بات کا اللہ کے سامنے ہم کو ثبوت دینا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر کر یہ بتائے کہ اے اللہ میرے دل میں اولاد کی محبت نہیں ہے، اللہ کی محبت ہے، تو آج ہم اپنی قربانی میں حصہ لے کر یا اپنا دمبا ذبح کر کے یہ بتانا ہے اے اللہ ہمیں مال سے محبت نہیں ہے، آپ سے محبت ہے۔ یہ بتانا ہے آپ کو، ہم کو مال سے محبت نہیں ہے، مال اللہ کی عطا ہے، مال اللہ کی دین ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ نے چھری چڑھی نہیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ ناراض تو نہیں ہیں آپ؟ کیوں چڑھی نہیں ہے؟ آپ چلانا چاہ رہے چڑھی نہیں؟ اس لیے اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا تھا کہ ابا اپنے چھری کو ذرا تیز کرنا، اپنے چھری کو تیز کرنا، کیونکہ جان جب جاتی ہے تو مشکلوں سے نکلتی ہے جان۔ تو آپ کو بھی حکم ہے کہ جب جانور کاٹ رہے ہیں تو اپنا ہتھیار بھی تیز رہنا۔ بعض لوگ کاروبار کرنے کے لیے بقرعید کے دن گھر میں ٹماٹے کاٹنے کے چاقو لے کو نکل جاتے ہیں، تو بیچاری ایسی چاقو جس سے کچھ کرتا ہی نہیں ہے، تو جانور کہاں سے کٹے گا؟ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہتھیار صحیح رکھنا، اور جو فن سے واقف نہیں ہوتے وہ لوگ بھی نکل جاتے ہیں، جو فن سے واقف نہیں ہوتے، جن کو کاروبار ہی نہیں آتا، پیسوں کی وجہ سے کاروبار کی وجہ سے نکل جاتے ہیں۔ ہاں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، اگر واقف ہیں، اگر اچھی طور پہ کرتے ہیں کر لیجئے، لیکن قربانی کو آپ تجارت مت بنائیے، قربانی کو پیشہ مت بنائیے۔ قربانی کا عمل اللہ کے پاس بہت ہی پسندیدہ، اس لیے فرمایا گیا قربانی کے دن قربانی کا گوشت کھانا اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ ہاں قربانی کا گوشت کھانا کیا ہے؟ اگر آپ حصے میں اس وقت سمجھ لیجئے 3000 روپے حصے کو پڑ رہے ہیں، آپ کے حصے میں آپ کا گوشت 10 کلو آ رہا ہے، 7 کلو آ رہا ہے، 8 کلو آ رہا ہے، آپ کے حصے میں 8 کلو آ رہا ہے، آپ بولیں گے مولوی صاحب پیسے تو 3000 دے دیا لیکن گوشت تو مجھے یار 12 کلو، آپ کا گوشت 7 کلو آ گیا، 8 کلو آ گیا، 5 کلو آ گیا۔ تو میں نے ایک صاحب سے بولا بھائی اگر آپ کو گوشت کھانا ہے، اگر گوشت کا مقصد ہے، ابھی جائیے آپ قربانی سے پہلے 200 کے حساب سے ہڈی کے ساتھ تول کے لے کے لیجیے۔ پھر قربانی کیوں دے رہے ہیں آپ؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ آج ہمیں جو بھی گوشت مل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے مہمان نواز، اس لیے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن اللہ میں روزہ رکھنا حرام، اللہ کی مہمان نوازی ہے۔ خوب کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی رکھا ہے، جو آپ کو قربانی کا گوشت لا کے دے دے یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، ٹھکراؤ مت، اب اس کو انکار مت کرو، لے لو آپ، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی، اللہ تعالیٰ آپ کی ضیافت کر رہے ہیں، یہ آپ کو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے میں چھری رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ناراض تو نہیں، اللہ ناراض تو نہیں ہے آپ؟ تو فکر ہے ہم کو اس بات کی کہ جیسے فصل لی ربی کا ونہر، پہلے نماز بعد میں قربانی ہے، پہلے قربانی بعد میں نماز نہیں ہے، پہلے نماز بعد میں قربانی ہے۔ تو آپ اپنی قربانی کے لیے جہاں کہیں بھی قربانی کریں، گوشت بانٹنا بعد میں، پہلے نماز۔ قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو قربانی کا جانور نماز کے بعد، پہلے نماز۔ تو نماز کو مقدم رکھو۔ کئی لوگ ہوتے ہیں عید کی نماز کے بعد اسی دن ظہر کی نماز میں کوئی زیادہ احباب نظر نہیں آتے، بھائی کہاں گئے ہیں جی؟ کوئی قربان گاہ کی طرف گیا، کوئی گوشت بانٹنے گیا ہے، کوئی کدھر گیا، کوئی کدھر گیا، کوئی کدھر گیا، تو نتیجہ مسجدیں ویران ہو گئی۔ تو بھائی قربانی کا قبول ہونے کا عمل نماز، قربانی قبول ہوگی کس سے؟ نماز۔ کوئی عمل قبول ہوگا نماز سے، روزہ قبول ہوگا نماز سے، حج کی قبولیت نماز سے، زکوٰۃ کی قبولیت نماز سے، اولین پرستش نماز، نماز پہلے پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام آپ نے کہا کہ اللہ آپ ناراض تو نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت میں تھوڑا سا آپ کو غصہ ہی آیا کہ میں جتنی طاقت سے چھری چلا رہا ہوں
چل تو رہی ہے مگر کٹ نہیں رہی، چل تو رہی ہے، آپ نہیں چل رہی بولے نہیں چل رہی ہے، مگر اسماعیل ذبیح اللہ ذبح نہیں ہو رہے. آپ کو غصہ آیا تھوڑا، اور آپ آسمان کی طرف دیکھیں. اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں جو چھری تھی اس کو آپ نے غصے سے اس زمین پر آپ نے پٹک دیا، اور پٹک کے بولا کہ اے چھری کیا ہو گیا تجھے؟ تو اپنے اسماعیل کو ذبح نہیں کر رہی؟ اے چھری تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ کی شان، وہ چھری وہ اللہ تعالیٰ بولنے کی قوت دے دیے، بولنے کو اللہ تعالیٰ قوت دے دیے. اللہ کی قدرت، اللہ چاہے تو پتھر بھی بول دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے آپ گلی سے گزر رہے تھے تو ایک پتھر السلام علیکم یا رسول اللہ آپ کو سلام کر رہے، پتھر بھی بولنے لگے تو چھری بولے گی. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میرے خلیل، آپ کہتے ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو، آپ کہتے ایک مرتبہ کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو، میرا رب 100 مرتبہ کہہ رہا ہے کہ اسماعیل کو ذبح مت کرو. میں آپ کی سنوں کہ رب جلیل کی سنوں، خلیل کی سنوں، میں رب جلیل کی سنوں. تو ابراہیم علیہ السلام بڑی طاقت بڑی قوت لگا دیے. اللہ کی شان، اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ کے نیچے سے ہٹا دیے، اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے دمبا لا کے آپ کے نیچے رکھ دیا گیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا گیا اور دمبا ذبح ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت کھڑے رہے. اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پہ تو پٹی تھی، اب جیسے ہی آنکھوں میں سے پٹی کھولے تو آپ دیکھیں چھری تو چل گئی تھی، ذبح ہو گئے تھے. تو آپ سمجھ رہے تھے میرا بیٹا ذبح ہو گیا، میں امتحان میں کامیاب ہو گیا، چھری چل گئی، کام ہو گیا. جیسے آنکھوں سے پٹی نکالے، پٹی نکالتے دیکھے تو کیا ہے؟ آپ کا بیٹا صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے، اور نیچے دیکھے تو کیا ہے؟ دمبا ذبح ہو گیا ہے، دمبا ذبح ہو گیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین. اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، ہمارا منشا آپ کے بیٹے کو ذبح کرنا نہیں تھا، آپ کے بیٹے کو ذبح کرنا نہیں تھا. ہم دیکھنا چاہتے تھے آپ کے دل میں اولاد کی محبت ہے یا اللہ کی محبت ہے. یہ امتحان تھا آپ کا، امتحان. تو بہرحال ہمارا بھی امتحان ہے. اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر حالتوں میں امتحان اللہ لیتے ہیں. کبھی تنگ دستی سے امتحان اللہ لیتے، کبھی خوشحالی سے امتحان لیتے، کبھی صحت دے کے اللہ امتحان لیتے، کبھی رزق دے کر اللہ امتحان لیتے، کبھی اللہ غربت دے کر امتحان لیتے. اللہ ہر معاملے میں آزماتے ہیں اور امتحان لیتے ہیں. ایک حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری میں امتحان لے کے بتایا. 18 سال تک، ایک دن، 2 دن، 3 دن، سال، 2 سال، ایسا نہیں، 18 سال تک ایوب علیہ السلام بیمار رہے. بیوی نہیں، بچے نہیں، مال نہیں، کچھ نہیں، تندرستی کے عالم میں بیمار رہے. اور اتنی بیماری کے اندر بھی آپ اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی تسبیح پڑھتے رہے. تو ایوب علیہ السلام 18 سال کے بعد جب اللہ ان کو صحت عطا فرما دیا تو آپ سے پوچھے کہ ایوب علیہ السلام بیماری کے دن اچھے تھے یا صحت مندی کے دن اچھے ہیں؟ تو ایوب علیہ السلام نے کہا بیماری کے دن میرے بہت اچھے تھے، اس لیے ہر صبح شام میرا اللہ مجھ سے پوچھتا تھا ایوب تیری مزاج کیسی ہے. میرے دل کے زخم، میرے بدن کے زخم ہلکے پڑ جاتے ہیں. کوئی بڑا آدمی آ کے گھر میں اگر ہماری مزاج پوچھا، آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے، آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے. اب ساری دنیا کا بنانے والا مالک ایوب علیہ السلام سے پوچھ رہے. تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا تھا، آگ میں ڈالا گیا تھا، وہ دن اچھے تھے کہ آگ کے باہر کے دن اچھے تھے؟
इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले आग में डाला गया वो दिन बहुत अच्छे, इसलिए जब मैं आग में था 40 दिन 30 दिन जितने भी दिन आग में था, हर रोज अल्लाह मुझसे पूछता था मेरे खलील तेरा मिजाज कैसा, बड़ा लुत्फ आता, बड़ा मजा आता। तो इसलिए मेरे भाइयों, आजमाइश अल्लाह की तरफ से, इम्तिहान अल्लाह की तरफ, और अल्लाह ताला सबको नहीं आजमाते। जो उसके चहीते होते हैं, जो उसके महबूब बंदे होते हैं, अल्लाह उन्हीं को आजमाते, सबको थोड़े आजमाएंगे। हर दरख्त को पत्थर नहीं मारते, जिस पे आम लगते हैं, जिस पे फल लगते हैं, उसी दरख्त को लोग पत्थर मारते हैं, और उसी इंसान को और उसी के साथ अल्लाह आजमाइश में मुब्तला कर देते हैं जो अल्लाह के महबूब होते हैं, अल्लाह के मुकर्रब होते हैं। बाद मर्तबा हम बेसब्री के साथ जुबान से बोलते हैं, या अल्लाह हमारा घर इसमें ले गया, हमारे कुछ बीमारी देना था क्या, दूसरे पे तेरी नजरों में था नहीं, अल्लाह पे शिकवा कर दे, अल्लाह पे शिकायत कर दे। बाज मर्तबा अल्लाह इसी बीमारी के मुब्तला कर कर अल्लाह उसके दर्जात बुलंद कर दे, इसी बीमारी में अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते, इसी बीमारी से अल्लाह ताला उसका क़ुर्ब अल्लाह नसीब फरमा देते। कई नेमतें अल्लाह अता फरमाते हैं। तो बहरहाल ज़िलहिज के महीने में सबसे बड़ा जो अमल है कुर्बानी का अमल है। अल्लाह जिनको तौफीक दिया, जिनको इस्तिताअत दिया, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कुर्बानी, अपने जज्बात अल्लाह के लिए पेश करे और दुआ करते रहे कि कुर्बानी का जो अमल बड़ा है, कुर्बानी का अमल बड़ा है, इसको रियाकारी दिखलावे से ज़ाय मत करो, इसलिए कि इस अमल को खालिस अल्लाह के लिए करो, अल्लाह राजी होने के लिए। इसलिए जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो जाए, कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो जाए, तो आप अपना घर को हिस्सा ला लो, अपना गोश्त ढको ला लो, घर के लाके क्या करो, आप उसके 3 हिस्से बना दो, 3 हिस्से बना दो। एक खुद खा लो, ऐसा नहीं कहा कि सारा पार दो, नहीं, खुद भी खा लो, बिरयानी बनो, क्या खाते खा लो, खुद खा लो, और एक हिस्सा गुरबा को दो, मसाकीन के दो, मोहताज को दो, और एक हिस्सा अड़ोस पड़ोस में। हो सकते कि आपके पड़ोस में कोई कुर्बानी ना दिया, मुंतजिर होगा भाई हमारा भाई कुर्बानी दे रहे हैं, उसका गोश्त हमारे पास आएगा, वो हमारे फला साहब कुर्बानी दे गोश्त आएगा, इसलिए आप अपने उस कुर्बानी के गोश्त में से 3 हिस्से बना दो, एक अपने लिए, एक गुरबा के लिए, एक पड़ोसियों के लिए। और ऐसा नहीं है आप गुरबा में हिस्सा बना रहे, अच्छा गोश्त कबाब डाले रख रहे, अच्छा गोश्त अचार डाले रख रहे, और ऐसा वैसा गोश्त पन्नी में डाल के लिया के दे रहे। अल्लाह में आप बोलते ऐसा नहीं चलेगा। देखो लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अपनी पसंद की चीज अल्लाह की राह में दे दो, अल्लाह ताला कबूल कर देगा। इसलिए आप अच्छी अपने वास्ते, खराब अल्लाह के वास्ते मत दिया करो, अच्छी चीजें अल्लाह के लिए दो। आप अपने रिश्तेदारों को, अजीज और खारिब को, सबको अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दिया, ज्यादा से ज्यादा। हाँ, आपका परिवार बड़ा है, आपके पास ही गोश्त नाकाफी होता है, खुद ही खा लो, खुद ही आप बेहतरीन तरीके से बना लेके खा लो, कोई शरीयत में ममानियत नहीं है, कोई आपके फूश नहीं है। हाँ, अगर नहीं है, खा के आप गोश्त रख रहे, अचार के लिए रख रहे, कबाब के लिए रख रहे, तो आपका तबीयत नहीं चाह रही, ये गलत तरीका है। हाँ, आपका परिवार ज्यादा है, आप खाने के लिए रखना चाह रहे, ये अलग चीज है। लेकिन बगैर आप अजीज, अकारीब, रिश्तेदार आपके जितने भी हैं, उन सबको देने की कोशिश करो। हत्ता के आपके पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम भी है, आप उनको भी अपने कुर्बानी का हिस्सा दो, ताकि बताओ इस्लाम कैसे अखलाक का मसला है, इस्लाम कैसे अखलाक हो, उनको भी अपने अखलाक बताओ, दो उनको भी। हत्ता के मौलाना बता रहे थे कि जब वो हज से वापिस आए, जमजम खजूर ज्यादा लाओ, जमजम खजूर लाके आपके अड़ोस पड़ोस में गैर मुस्लिम है, उनको जमजम खजूर जरूर दिया करो। इसलिए मुमकिन है इस पानी से अल्लाह उनको ईमान नसीब फरमा दे, इस खजूर से अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमा दे। ये अखलाक जो इस्लाम के अंदर हमें दी गई है, दीवारें खड़ा मत करो, दीवारें खड़ा मत करो, ये मेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है, ये मेरी जमात का नहीं है, ये मेरा बात नहीं है, ये दीवारें खड़ा मत करो, इन दीवारों को तोड़ दो, सबको कलेजे से लगाओ, सबको अपना बनाने का मिजाज पैदा करो, और सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का मिजाज पैदा करो। तो बहरहाल वक्त बहुत काफी हो चुका है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को अल्लाह कबूल फरमा ले।